وبہ استعین وہو المولا ونعم المعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ معزز سامعین و ناظرین، جتنے دوست احباب اس پروگرام کو سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، چونکہ یہ خالصتاً روحانی، ایمانی اور دینی اور اسلامی پروگرام ہوتا ہے، ہر طرح کی دنیاوی اغراض سے پاک ہوتا ہے اور ہر طرح کی سیاسی آلائشوں سے پاک اور محفوظ ہوتا ہے۔ یہ غیر سیاسی، صرف اور صرف قرآن و سنت کی تعلیمات پر خالص پروگرام ہوتا ہے، اس لیے اس کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا یہ باعث اجر و ثواب ہے۔ آج کے اس پروگرام کے اندر اپنے ناظرین کو یہ بتانا مقصود ہے کہ نیک خاتون کا تصور قرآن و سنت کی روشنی میں کیا ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے آئیڈیل خاتون ہم کس کو کہہ سکتے ہیں؟ جو مشرقی خاتون ہو اور اپنے کردار کے اعتبار سے اور حسن سیرت کے اعتبار سے ایک مثالی خاتون کا درجہ رکھتی ہو۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا فالصالحات قانتات، نیک خواتین تو وہ ہیں جو اطاعت گزار ہیں، اپنی شوہر کی وفادار ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت گزار ہوں، تو اس کو قرآن کریم نے کہا کہ یہ نیک خواتین ہیں، ان کی صورت، ان کی سیرت، ان کا ظاہر، ان کا باطن پاک ہے، یہ تن کی پاک ہیں، یہ من کی پاک ہیں، جو اللہ اس کے رسول کے حکم کی تابعداری کرنے والی ہیں اور اپنی شوہر کے ساتھ وفاداری کرنے والی ہیں، شوہر کے حقوق اور فرائض کو جاننے کے ساتھ ساتھ ادا کرتی ہیں، نبھاتی ہیں اور اپنی ذمہ داری سمجھتی ہیں۔ جو شوہر کے ساتھ وفاداری کرنے والی ہے اور شوہر کی چاہت کو، محبت کو اپنے دل میں بسانے والی ہے، تو اس خاتون کو قرآن کریم نے نیک خاتون کہا۔ فرمایا حافظات للغیب بما حفظ اللہ، جن جن چیزوں کا اللہ رب العزت نے حفاظت کا حکم دیا ہے تو یہ ان کی حفاظت کرنے والی ہے، یعنی اپنی شرم و حیا کے تقاضے پورے کرنے والی خاتون، اپنی عزت اور آبرو، چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال ہونے سے بچانے والی خاتون، یہ نیک خاتون ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا خیر النساء امرأۃ اذا رأیتها سرتک واذا امرتها اطاعتک واذا غبت عنها حافظتک فی نفسها ومالک وفی روایت فی نفسها ومالها۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین خواتین میں سے سب سے بہتر خاتون وہ ہے، حضور نے فرمایا کہ جس کو شوہر دیکھے تو وہ اس کو خوش کر دے، اور فرمایا جب شوہر اس کو حکم دے تو وہ شوہر کی تابعداری اور فرمانبرداری کرے، بلکہ ایسا نہ ہو کہ شوہر کی نافرمانی کرے اور شوہر کے ساتھ جھگڑا کرے اور پھر اچھے خاصے بستے بساتے گھر کو، جو ایک گلشن کی مانند ہوتا ہے اور ایک باغ کی مانند ہے، ایک چمن کی مانند ہے، اس کی ساری کی ساری کلیاں اور گل اور پھول مرجھا جائیں اس کے رویوں کی وجہ سے، اس کی تلخیوں کی وجہ سے، ایسی نہ ہو، بلکہ فرمایا اذا امرتها اطاعتک، جب تم اس کو حکم دو تو وہ تمہاری تابعداری کرے اور حکم کی تعمیل کرے۔ فرمایا واذا غبت عنها حافظتک فی نفسها ومالک، اور جب تم اس سے غائب ہو تو تمہاری عدم موجودگی کے اندر وہ حفاظت کرے تیری جان کی، تیری عزت کی بھی اور تیرے مال کی بھی۔ اس لیے فرمایا حافظت کا، جو حفاظت کرے تیری حفاظت سے مراد کیا ہے کہ تیری عزت کی حفاظت کرے اپنی ذات کے حوالے سے، اور تیرے مال کی بھی حفاظت کرے۔ ایک روایت میں فرمایا کہ اپنے مال کی حفاظت کرے۔ لہٰذا جو بیوی کا مال ہے اور جو شوہر کا مال ہے وہ عرف عام کے اندر تو ایک ہی سمجھا جاتا ہے، کوئی خاص فرق نہیں ہے،
لیکن شرعی طور پر ظاہر بات ہے کہ جو ملکیت بیوی کی ہے وہ بیوی کی ہے، جو شوہر کی ہے وہ شوہر کی ہے۔ تو بہترین خاتون وہ ہے کہ شوہر کی عدم موجودگی کے اندر اس کے گھر کی حفاظت رکھے اور اس کی عزت کا خیال رکھے، اپنی عزت کو بھی محفوظ رکھے اور شوہر کے مال کے اندر بھی نقصان نہ ہونے دے، اس کو ہر طرح کے خطرے اور نقصان سے محفوظ رکھے۔ اس خاتون کو قرآن کریم نے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا کی بہترین خاتون قرار دیا۔ اس خاتون کے لیے یہ اعلان کیا جائے گا قیامت کے دن کہ یہ جس دروازے میں سے، جنت کے جس دروازے میں سے چاہے داخل ہو جائے، جس نے اللہ اس کے رسول کو بھی دنیا کے اندر راضی رکھا اور اپنے شوہر کے بھی حق اور حقوق اور فرائض کو نبھایا اور ادا کیا۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اسلام نے عورت کو کتنا وقار عطا کیا ہے اور کتنی قدر و منزلت اس کو عطا فرمائی ہے۔ دور جاہلیت کے اندر عورت کا کوئی مقام نہیں تھا، لیکن اسلام نے اس کی عزت کو، اس کی آبرو کو، اس کے مرتبے کے اور اس کے مقام کو چار چاند لگا دیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، فرمایا دنیا کا سارا یہ دنیا ساری کی ساری ساز و سامان کا درجہ رکھتی ہے، لیکن فرمایا مرد کے لیے بہترین ساز و سامان نیک عورت ہے، اچھی عورت ہے۔ یعنی مرد اگر جھونپڑی میں رہنے والا ہے اور کوٹھی اور بنگلہ اور کار اس کے پاس نہیں ہے، لیکن وفادار بیوی اس کو ملی ہے جو اللہ اس کے رسول کے احکام کی بھی پیروی کرتی ہے اور مرد کی خدمت کو بھی بجا لاتی ہے، یہ بہترین ساز و سامان ہے۔ یہ مرد، یہ شوہر اور یہ خامند اگرچہ جھونپڑی میں بھی رہتا ہے تو یہ امیر ترین شخص ہے، لیکن شوہر اگر بنگلے کا مالک ہو، کوٹھیوں کا مالک ہو، کاروں اور جیپوں کا مالک ہو، صاحب اقتدار ہو، صاحب حکومت ہو، لیکن اس کی عورت اس کی عزت کا خیال نہیں رکھتی اور اس کی آبرو کو محفوظ نہیں رکھتی، اس کی دھجیاں بکھیر کے رکھ دیتی ہے، تو بظاہر بے شک وہ بڑا امیر کبیر ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں دنیا کا وہ غریب ترین انسان ہے کہ جس کی بیوی نیک نہیں ہے اور شوہر کی وفادار اور شوہر کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ اس لیے کہ حضور نے دنیا کا بہترین سامان اور دنیا کی بہترین نعمت قرار دیا ہے اس خاتون کو جو شوہر کی اطاعت گزار ہے اور وفادار ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمارے معاشرے کی خواتین کو اپنے شوہر کے حق اور حقوق، فرض اور فرائض جاننے کی، سمجھنے کی اور پھر اسے نبھانے کی اور ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔